کبھی غور کیا ہے کہ کچھ کرنسی نوٹوں پر انسانی چہرے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے نا سیاست، اتحاد اور فطرت کی ایک بڑی دلچسپ کہانی چھپی ہوئی ہے۔ چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ دیکھیں، جب بھی ہم کرنسی نوٹوں کا سوچتے ہیں تو ذہن میں فوراً کسی نہ کسی مشہور شخصیت کی تصویر آ جاتی ہے نا؟ لیکن کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ دنیا کی کچھ کرنسیوں سے ایک بہت ہی عام سی چیز غائب ہے؟ جی، ان نوٹوں پر کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی ملکہ، کوئی شاہی خاندان کا فرد، کچھ بھی نہیں، بالکل صاف۔ اور بات صرف شاہی خاندان تک محدود نہیں، کوئی صدر بھی نہیں ہے، کسی ملک کا بانی یا کوئی بڑا سیاسی لیڈر جن کی تصویریں عام طور پر نوٹوں پر چھپتی ہیں، وہ بھی غائب ہیں۔ حتیٰ کہ قومی ہیروز، بڑے بڑے آرٹسٹ یا سائنسدان بھی نہیں ہیں۔ مطلب کوئی بھی ایسا چہرہ نہیں جسے قومی فخر کی علامت کہا جا سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کتنا نایاب ہے؟ سنیے، پوری دنیا میں صرف 3، جی ہاں صرف 3 ایسی کرنسیاں ہیں جو جان بوجھ کر انسانی تصویروں سے پرہیز کرتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی ہیں۔ تو ہماری لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے یورو کا۔ یہ کرنسی جو یورپ کے اتنے سارے ممالک میں چلتی ہے، اس کا ڈیزائن بہت ہی الگ ہے۔ یورو کے نوٹوں پر کوئی اصلی انسان نہیں ہے، بلکہ اس پر بنے ہیں خیالی پل اور کھڑکیاں۔ ہاں، یہ جگہیں اصل میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ یہ ڈیزائن دراصل مختلف یورپی ملکوں کے بیچ رابطے اور کھلے پن کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے کسی ایک ملک کو دوسرے پر فوقیت دیے بغیر اتحاد کو دکھایا جا سکے۔ کمال ہے نا؟ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں سوئس فرینک کی طرف۔ سوئٹزرلینڈ تو ویسے بھی اپنی نیوٹرالٹی یعنی غیر جانبداری کے لیے مشہور ہے، اور یہی چیز ان کی کرنسی میں بھی نظر آتی ہے۔ سوئس فرینک پر بھی کوئی چہرہ نہیں ہے، بلکہ اس پر توجہ دی گئی ہے جدید اور آپ کہہ سکتے ہیں ایبسٹریکٹ ڈیزائنز پر۔ ہر نوٹ کا ایک تھیم ہے، جیسے وقت، روشنی یا زبان، اور اسے ہاتھوں، آرٹ اور سائنس کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ یہ تاریخ سے زیادہ سوئس قوم کی تخلیقی اور جدید سوچ کو منانے کا ایک انداز ہے۔ اور اب ہماری آخری مثال، آئس لینڈ کی کرنسی، کرونا، اور یہ شاید ان تینوں میں سب سے زیادہ منفرد ہے۔ آئس لینڈی کرونا تو انسانوں کو تصویر سے بالکل ہی ہٹا دیتا ہے، مکمل طور پر۔ اس کے نوٹ ملک کے قدرتی عجائبات کا جشن مناتے ہیں۔ ان پر مچھلیاں، پرندے اور شاندار قدرتی منظر نظر آئیں گے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آئس لینڈ کی پہچان اس کے ماحول اور جنگلی حیات سے کتنی گہری جڑی ہوئی ہے۔ یہ کرنسی تو پوری کی پوری فطرت کے نام ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے یہ تینوں کرنسیاں دیکھ لیں، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ چہروں کو ہٹانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا جبکہ یہ کرنسی ڈیزائن کا ایک اتنا پرانا اور روایتی حصہ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ فیصلے کوئی اتفاق نہیں ہے۔ چہروں کو ہٹانے سے سیاسی جھگڑوں سے بچا جا سکتا ہے، مطلب اس بحث سے کہ کس کی تصویر لگائی جائے اور کس کی نہیں۔ یہ اتحاد پر زور دینے کا ایک طریقہ ہے، جیسا کہ یورو کے معاملے میں ہے، یا پھر ثقافت اور فطرت کو منانے کا، جیسا ہم نے سوئس فرینک اور آئس لینڈی کرونا میں دیکھا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ کرنسی تقسیم کی نہیں بلکہ اتحاد کی علامت بنے۔ تو اگلی بار جب ہاتھ میں کوئی کرنسی نوٹ آئے تو اسے ذرا غور سے دیکھیے گا، اس پر بنی تصویروں کے پیچھے کی کہانی کے بارے میں سوچیے گا۔ یہ صرف پیسہ نہیں ہے، یہ ایک ملک کی سوچ اور اس کی پہچان کا آئینہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ تاریخ ہمیشہ کسی ایک چہرے کی محتاج نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تاریخ ایک پل کے ڈیزائن میں، ایک سائنسی خیال میں، یا سمندر میں تیرتی ہوئی ایک مچھلی کی تصویر میں بھی مل جاتی ہے۔